اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں، چلو بالفرض یہ جھوٹ مان لیتے ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے تو یہ حق چھین لیا، وارثوں کے پاس جانے نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ چوتھا دور کس کا آیا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، چوتھے خلیفہ راشد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خامند، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تو فوت ہو چکی تھی، حسن و حسین رضی اللہ عنہما تو زندہ تھے، اور بیٹی ام کلثوم بھی زندہ تھی، جس کا نکاح خود علی رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ یہ بھی ہماری اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی، اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ خود علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا۔ جو ظالم ہو، غاصب ہو، منافق ہو، نعوذ باللہ، تم انہیں رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تمہاری غیرت کیا کہتی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہوگا؟ کس لیے دیا؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں سب سے پاک باز تھے، اپنی بیٹی کے حق میں سب سے اچھے تھے، عمر بن خطاب سے اچھا کوئی نہیں نظر آیا انہیں، تو اپنی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کر۔ بچے تو زندہ تھے نا، تو کیا حق بنتا تھا؟ قرآن کا حکم اگر یہ تھا کہ انبیاء بھی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، انبیاء کے وارثوں کو بھی مال ملنا چاہیے، تو علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرض بنتا تھا؟ خلافت سنبھالتے ہی پہلے قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے کہ چلو پہلوں نے تو دبا لی تھی، اب میرے پاس تو آ گئی، حالانکہ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی انہی کے پاس تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی ان کے پاس آ گئی تھی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہ صدقہ جو تھا، وراثت نہیں، صدقہ، یہ مال صدقے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بنا آپ کی وفات کے بعد، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں انہی کے پاس رہا، اس کے بعد اپنے دور میں بھی اپنے پاس رہا۔ پھر جب علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کے بیٹے، بڑے بیٹے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ پھر جب حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو ان کے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ جب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے علی بن الحسین زین العابدین کے پاس رہا، اور ان کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے حسن، جو ان کا نام بھی حسن ہی تھا، حسن بن حسن، ان کے پاس رہا۔ یہ جب دونوں دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد زید بن حسن بن علی کے پاس رہا۔ کئی پشتوں تک تو علی رضی اللہ عنہ کی آل میں یہ مال رہا، انہوں نے کیوں نہ وراثت کے طور پر تقسیم کر دیا؟ بتاؤ نا، تمہارے پاس جواب کیا ہے؟ یہ باغ فتح کا مقدمہ ہے جو نرا جھوٹ پر مبنی، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اول سے لے کر آخر تک جھوٹ ہے۔